السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام تو سنا ہوگا اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ بہت زیادہ طاقتور تھے۔ ایک ابو جہل اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں بہت طاقتور تھے کفار میں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ انہوں نے مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی اور اس کے بعد مسلمان ہو گئے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ مسلمان کیسے ہوئے، کیا واقعہ پیش آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کفاروں کے دلوں میں خوف رہا ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورے کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں قتل کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے اٹھے اور چل لیے۔ اس فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھے ہیں، ملے اور انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کی فکر میں ہوں۔ نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے کہ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے؟ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی مسلمان ہو چکا، تم بھی بے دین ہو گیا، یعنی مسلمان ہو گیا، لا پہلے تجھی کو نپٹا دو۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو ہی تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور تیری بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواڑ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کواڑ کھلوائے۔ ان کی آواز سے حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بد دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آ گئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے؟ بہنوئی نے کہا کہ ہاں، اگر دوسرا دین حق پر ہو تب۔ یہ سننا ہی تھا کہ اس کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑی اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پہ اس زور کا تمانچہ مارا کہ منہ سے خون نکل آیا۔ وہ بھی آہار عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ اے عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر ہی رہ گیا تھا اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کی اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ، یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بہت سارا اصرار کیا مگر بے وضو اور غسل کے بغیر دینے کو وہ تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا جس پر سورہ توحہ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا، پڑھا ہی تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سننا ہی تھا کہ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ کل شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کی قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعے کی صبح کو مسلمان ہو گئے۔ ان کا مسلمان ہونا ہی تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونے شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب
اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی رہتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی، تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہمت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعوں کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہے اور اس زندگی میں انسان کو بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، تو اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے مسئلے کا 24 گھنٹے کے اندر ویڈیو کی شکل میں جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ اگر مسئلہ زیادہ سنگین نہ ہوا تو آپ کو کمنٹ میں آپ کے کمنٹس میں آنسر کر دوں گا، اور اگر مسئلہ اس قسم کا ہوا کہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا 24 گھنٹے کے اندر۔ تو امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔